بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دے تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حضرت کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھی، وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے حضرت خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آواز رک گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے اہل حکومت میں مسجد کے توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اسے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے لیے درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے اڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اصلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کی دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو عنقریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائیں۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا، تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا، اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرکردہ افراد بھی شریک تھے، انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبرائیل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اخلاق و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کے تعمیر کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت میں اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ غرض 14ویں کی
رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو خبیث پر چڑھے۔ اب آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی اور مشرکین کے گروہوں کو لے کر آیا اور وہ بھی کوہ ابو خبیث پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے پہلے آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کے طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل ہرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں، اشارہ کریں، دونوں حصے یکساں ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ سبحان اللہ، اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنے ضد پر اڑے رہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔